بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور کہا، بیٹی فاطمہ، اس مدینے میں ایک لکڑہارے کی بیوی رہتی ہے جو ایسا نیک عمل کرتی ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے، جس کی وجہ سے وہ تم سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے یہ سن کر کہا، بابا جان، لکڑہارے کی بیوی ایسا کون سا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے پہلے جنت میں جائے گی؟ ابا جان، برائے کرم مجھے آپ اس لکڑہارے کی بیوی کا پتہ بتائیں تاکہ میں جا کر دیکھ سکوں کہ وہ کون سا ایسا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے پہلے جنت میں جائے گی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، آج تم گھر واپس جاؤ، کچھ دنوں بعد میں تمہیں اس لکڑہارے کی بیوی کا پتہ بتاؤں گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر واپس آ گئیں۔ کچھ دنوں بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بیمار ہو گئیں۔ ایک تو وہ بیمار تھیں اور دوسری طرف لگاتار 3 دنوں سے ان کے گھر میں کوئی کھانا نہیں پکا تھا۔ کھانا نہ ملنے کی وجہ سے وہ بہت نڈھال ہو گئی تھی اور بیماری کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بہت کمزور ہو گئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کھانا خرید سکیں۔ 3 دن گزر جانے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک کپڑا دیا اور کہا، اے میرے پیارے شوہر، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ہمارے نکاح کے وقت میرے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دوپٹہ مجھے تحفے کے طور پر دیا تھا۔ یہ بہت برکت والا دوپٹہ ہے۔ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اسے بیچوں، لیکن کیونکہ ہمارے گھر میں 3 دن سے کھانا نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو یہ برکت والا کپڑا دے رہی ہوں۔ آپ اسے بازار میں بیچ کر اس بازار سے کچھ کھانا خرید لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کپڑے کو بیچنے کے لیے بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بازار پہنچے اور کئی خریداروں کو یہ کپڑا دکھایا، لیکن کپڑا بہت پرانا ہونے کی وجہ سے کوئی بھی اسے خرید نہیں رہا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہو گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے رب کریم، یہ کپڑا بہت پرانا ہے اور اسے خریدنے کے لیے کوئی خریدار نہیں مل رہا ہے۔ آج 3 دن ہو گئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حسن و حسین بنا کچھ کھائے کیے ہیں۔ اے رب، اگر آج میں یہ کپڑا بیچ کر اس کے بدلے کھانا نہیں لا سکا تو وہ آج بھی بھوکے رہیں گے۔ آپ اس کپڑے کو خریدنے کے لیے کوئی خریدار بھیج دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دعا کے بعد ایک خریدار آیا اور اس نے پوچھا، کیا تم یہ کپڑا بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں، میں یہاں کپڑا بیچنے کے لیے ہی بازار آیا ہوں۔ پھر خریدار نے پوچھا، تم اسے کتنے میں بیچو گے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ یہ کپڑا بہت پرانا ہے اور اس کی قیمت کم ہوگی، اس لیے انہوں نے کوئی قیمت نہیں مانگی اور کہا، جناب، آپ جو مرضی قیمت دے دیں، میں خود اس کی کوئی قیمت نہیں مانگ رہا ہوں۔ پھر خریدار نے کہا، میں اس کپڑے کو 6 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں، کیا آپ اسے بیچنے کے لیے راضی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ خوشی سے راضی ہو گئے، جناب، آپ 6 درہم میں اس کپڑے کو خرید سکتے ہیں۔ اس کے بعد خریدار نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 6 درہم دیے اور حضرت علی نے اسے وہ کپڑا پکڑا دیا۔ ادھر اللہ رب العالمین کے کچھ فرشتے دوسرے فرشتوں سے کہہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بہت زیادہ صدقہ دینے والے ہیں، ہر حالت میں چاہے خوش ہوں یا پریشان صدقہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر دوسری فرشتے نے کہا، یہ بات صحیح ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ صدقہ کرتے ہیں، لیکن وہ ہر حالت میں صدقہ نہیں کرتے، تب صدقہ کرتے ہیں جب ان کے پاس کچھ ہوتا ہے، اور اگر انہیں خود اس چیز کی ضرورت ہو تو وہ اسے صدقہ نہیں کرتے۔ فرشتوں کے اس بحث کو حل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا، اے میرے فرشتوں، آپس میں بحث نہ کرو، اس کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ، اس نے 6 درہم میں ایک کپڑا بیچا ہے اور ان 6 درہم کی اسے بہت ضرورت ہے۔ تم علی سے جا کر وہیں 6 درہم مانگو اور دیکھو کہ کیا وہ تمہیں دیتا ہے یا نہیں۔ اللہ رب العزت کے حکم کے بعد ایک فرشتہ فقیر کے بھیس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ درہم سے کھانا خریدنے جا رہے تھے کہ وہاں فقیر ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، لمبے عرصے سے بھوکا رہنے کی وجہ سے
میرے جسم میں چلنے کی طاقت نہیں بچی ہے۔ میں اللہ کے واسطے تم سے مدد کی گزارش کرتا ہوں۔ اگر تمہارے پاس کچھ پیسہ ہو تو مجھے دے دو تاکہ میں اس سے کھانا خرید کر اپنی بھوک مٹا سکوں۔ فقیر کی اس دعا کو سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سوچا، یا اللہ، آج 3 دن سے میری بیوی اور بچے بھوکے ہیں۔ 3 دن بعد میری بیوی فاطمہ نے مجھے ایک کپڑا دیا تاکہ اسے بیچ کر میں ان کے لیے کھانا خرید کر لاؤں، لیکن اب اللہ کا ایک بے بس بندہ مجھ سے بھیک مانگ رہا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ کیا میں اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کھانا خریدوں یا اس فقیر کو دوں؟ پھر علی رضی اللہ عنہ نے سوچا، اللہ میرا سب سے اچھا رازق اور حافظ ہے، میں اس فقیر کو وہ 6 درہم صدقہ دے دیتا ہوں اور اللہ رب العزت میرے لیے بہتر انتظام کریں گے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ 6 درہم فقیر کو دے دیے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت فکر مند اور پریشان دل کے ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص ان کے سامنے آیا جو ایک لال گھوڑا لے کر آیا تھا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا، اے شیر خدا علی، کیا آپ مجھ سے یہ لال گھوڑا ادھار خریدنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، میں یہ گھوڑا آپ سے کیسے خریدوں گا؟ آپ اسے لے کر بیپار کریں۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ چونکہ وہ مجھے ادھار میں یہ گھوڑا بیچ رہا ہے تو اسے لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، آپ اس گھوڑے کی قیمت کتنی مانگ رہے ہیں؟ اس شخص نے کہا، میں یہ گھوڑا آپ کو 100 درہم میں دے دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ گھوڑا 100 درہم میں خرید لیا۔ پھر وہاں سے وہ اس گھوڑے کو بیچنے کے لیے بازار میں لے گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ بازار پہنچے تو ایک شخص ان کے پاس آیا اور ان سے پوچھا، اے شیر خدا علی، کیا آپ یہ گھوڑا بیچنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، جی ہاں، میں یہ گھوڑا بیچنا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے پوچھا، آپ اسے کتنے درہم میں بیچیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بنا قیمت لگائے کہا، آپ اسے کتنے درہم میں خرید سکتے ہیں؟ اس شخص نے کہا، میں اسے 160 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سوچا، میں نے یہ گھوڑا 100 درہم میں خریدا ہے اور وہ مجھے 160 درہم دے رہا ہے، تو اس میں مجھے 60 درہم کا منافع ہوگا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، بھائی، میں یہ گھوڑا تمہیں 160 درہم کے بدلے بدلے دوں گا۔ اس شخص نے 160 درہم دے کر وہ گھوڑا لے لیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس 60 درہم بچ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 6 درہم اللہ کی راہ میں صدقہ کیے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کے صدقے کے بدلے 10 گنا بڑھا کر 60 درہم واپس دے دیے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان 60 درہم سے بہت سارا کھانا خریدا اور گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب بہت سارا کھانا لے کر گھر واپس پہنچے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ان سے پوچھا، اے علی، میں نے تمہیں جو کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا اس کی قیمت سے تو اتنا سارا کھانا خریدنا ممکن نہیں ہے، پھر تم نے اتنا سارا کھانا خریدنے کے لیے پیسہ کہاں سے پایا؟ پہلے مجھے یہ بات بتاؤ، پھر تم گھر کے اندر آ سکتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، فاطمہ، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ تمہارا شوہر علی کبھی بھی کسی غلط طریقے سے پیسہ نہیں کمائے گا۔ میں نے جو پیسہ کمایا ہے وہ پورے طور پر جائز اور حلال طریقے سے کمایا ہے، اس میں تمہیں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ان باتوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئیں۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنے گھر میں بلایا، پھر فرمایا، اے فاطمہ، کیا تمہیں یاد ہے کہ میں نے کچھ دن پہلے تم سے کہا تھا کہ ایک لکڑہارے کی بیوی تم سے پہلے جنت میں جائے گی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، ابا جان، مجھے یہ بات ضرور یاد ہے، میں اس لکڑہارے کی بیوی سے ملنے کی بہت خواہش رکھتی ہوں۔ آپ مجھے اس کا پتہ بتا دیں تاکہ میں جا کر دیکھ سکوں کہ وہ ایسا کون سا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، وہ لکڑہارا اور اس کی بیوی ایک سنسان جنگل میں رہتے ہیں، تم وہاں جا کر ان سے مل سکتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑہارے کی بیوی کا پتہ ملنے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ملاقات کے لیے روانہ ہو گئی۔ جب وہ لکڑہارے کے گھر پہنچی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کیا اور کہا، کیا گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ ہوں، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اندر سے آواز آئی، میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میرے گھر میں نبی کی بیٹی آئی ہے۔
آپ بتائیں کہ آپ کو میرے گھر آنے کی کیا وجہ ہے؟ تب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، بہرحال آپ مجھے اندر آنے کی اجازت دے دیں۔ لکڑہارے کی بیوی نے کہا، اے اللہ کے نبی کی بیٹی، آپ تو جنت کے سردار ہیں، آپ سے ملنے کی میری گہری خواہش ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ میرے شوہر کا گھر ہے اور میں اپنے شوہر کی اجازت کے بنا کسی کو بھی گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ بہرحال آپ کل آئیے، میں اپنے شوہر سے آپ کے بارے میں اجازت لے لوں گی، اگر وہ اجازت دیں گے تو میں آپ کو اندر آنے کی اجازت دے سکوں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ سن کر واپس گھر لوٹ آئیں۔ اگلے دن جب لکڑہارے کی بیوی سے ملاقات کے لیے گھر سے نکلے تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا، امی جان، آپ کل کہاں گئی تھی؟ میں آپ کو نہیں ڈھونڈ سکا۔ امی جان، جہاں آپ جا رہی ہیں مجھے اپنے ساتھ لے چلیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن کو اپنے ساتھ لے لیا اور لکڑہارے کی بیوی کے گھر پہنچ گئی۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے سلام کیا اور کہا، کیا گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں اور میرے ساتھ میرا بیٹا حسن ہے، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اندر سے لکڑہارے کی بیوی نے آواز دی، اے نبی کی بیٹی فاطمہ، آپ سے ملنے کی میری بہت خواہش ہے۔ میں نے کل اپنے شوہر سے آپ کے بارے میں اجازت لی تھی، لیکن آپ جو بڑے بیٹے حسن کو لائی ہیں اس کے بارے میں نے اپنے شوہر سے اجازت نہیں لی، اس لیے میں آپ کو اندر آنے کی اجازت دے سکتی ہوں لیکن آپ کے بیٹے حسن کو نہیں دے سکتی۔ بہرحال آپ کل آئیے گا، میں اپنے شوہر سے حسن کے بارے میں اجازت لے کر رکھوں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ سن کر دوبارہ واپس گھر لوٹ آئیں۔ اگلے دن جب لکڑہارے کی بیوی سے ملنے کے لیے پھر سے نکلنے والی تھی تو ان کے چھوٹے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا، اماں جان، آپ 2 دن سے کہاں جا رہی ہیں؟ میں آپ کو نہیں ڈھونڈ پا رہا ہوں، آج آپ مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پھر اپنے دونوں بیٹوں حضرت حسن اور حسین کو اپنے ساتھ لے کر دوبارہ لکڑہارے کے گھر کی طرف روانہ ہو گئیں۔ باہر سے انہوں نے سلام کیا اور کہا، گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں اور میرے ساتھ میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ اندر سے لکڑہارے کی بیوی نے آواز دی، اے نبی کی بیٹی فاطمہ، آپ سے ملنے کی میری خواہش ہے۔ کل میں نے آپ کے اور آپ کے بڑے بیٹے حسن کے بارے میں اپنے شوہر سے اجازت لی تھی، لیکن آپ کے چھوٹے بیٹے حسین کے بارے میں نے کوئی اجازت نہیں لی۔ آج بھی آپ واپس جائیں اور کل آئیے گا، میں اپنے شوہر سے آپ تینوں کے بارے میں اجازت لے لوں گی۔ لکڑہارے کی بیوی یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا دوبارہ گھر واپس لوٹ آئی۔ اگلے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پھر سے لکڑہارے کی بیوی کے گھر آئیں اور اس بار لکڑہارے کی بیوی نے انہیں گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ لکڑہارے کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے پاس ایک لکڑی، ایک موٹی رسی اور ایک پانی کا برتن رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، آپ ان چیزوں کے ساتھ کیوں بیٹھی ہیں؟ لکڑہارے کی بیوی نے کہا، پورے دن کی محنت کے بعد جب میرا شوہر گھر آئے گا تو شاید اسے وضو کرنے کی ضرورت ہو یا پانی پینے کی ضرورت ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ تھکا ہارا ہو اور اسے پانی کے لیے کوئی محنت کرنی پڑے، اس لیے جیسے ہی اسے پانی کی ضرورت ہوگی میں فوراً پانی پہنچانا چاہتی ہوں، اس لیے پانی لے کر بیٹھی ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر پوچھا، اے بہن، تو یہاں لکڑی کیوں ساتھ رکھی ہے اور یہ رسی کی ضرورت کیوں ہے؟ لکڑہارے کی بیوی نے کہا، اگر میرے شوہر کسی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو جائیں اور مجھے سزا دینے کا ارادہ کریں تو انہیں ایک لکڑی کی ضرورت ہوگی اور مجھے باندھنے کے لیے رسی کی ضرورت پڑے گی۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ چیزیں ڈھونڈنے میں میرے شوہر کو کوئی مشکل پیش آئیں، اس لیے میں نے یہ سب چیزیں اپنے سامنے رکھی ہیں تاکہ جب وہ مجھے سزا دینے کی کوشش کریں تو یہ چیزیں ان کے سامنے موجود ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا لکڑہارے کی بیوی کے اس بھرپور قربانی کے انداز سے بہت متاثر ہوئیں، پھر انہوں نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا اور واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹ آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ، کیا تم اس لکڑہارے کی بیوی سے ملی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، جی ہاں ابا جان، میں اس سے ملی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے کیا دیکھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، وہ عورت اپنے شوہر کی بہت ہی وفادار اور اپنے شوہر کی خدمت گزار ہیں۔
تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، تمہارے لیے اس سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پھر کہا، ابا جان، میں اس سے کیا سیکھ سکتی ہوں اور وہ کس طرح میرے گھوڑے کی لگام پکڑ کر جنت میں جائے گی؟ آپ مجھے اس بارے میں کچھ سمجھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، سنو، کچھ دن پہلے تم نے اپنے شوہر علی کو ایک پرانا کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا۔ حضرت علی اس کپڑے کو بیچ کر تمہارے لیے بہت سارا کھانا لائے تھے، لیکن تم نے شک کیا کہ حضرت علی نے یہ سب چیزیں ناجائز طریقے سے کمائی ہیں، اس لیے تم نے اپنے شوہر کو گھر میں اندر نہیں آنے دیا اور الگ الگ سوال پوچھ کر انہیں تکلیف دی، حالانکہ تم جانتی تھی کہ تمہارا شوہر حضرت علی کبھی بھی ناجائز طریقے سے کمائی نہیں کرتا۔ اے فاطمہ، جب تم نے علی کو وہ کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا تو حضرت علی سے لینے کے لیے کوئی خریدار نہیں تھا، پھر اللہ رب العزت نے اپنے فرشتے جبرائیل کو بھیجا تاکہ وہ اس کپڑے کو خریدنے۔ اللہ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام نے وہ کپڑا علی سے 6 درہم کے بدلے خریدا۔ پھر ایک اور فرشتہ حضرت علی کے پاس آیا اور ان 6 درہم کا اللہ کے لیے سوال کیا۔ حضرت علی نے وہ 6 درہم اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے۔ پھر حضرت علی دل میں پریشان ہو کر گھر واپس جا رہے تھے کہ فرشتہ میکائیل نے انہیں ایک لال گھوڑا 100 درہم کے بدلے قرض پر بیچنے کے لیے دیا۔ حضرت علی وہ گھوڑا لے کر بازار میں گئے اور فرشتہ اسرائیل نے حضرت علی سے وہ گھوڑا 160 درہم کے بدلے خرید لیا۔ اللہ رب العزت نے 6 درہم کے بدلے حضرت علی کو 10 گنا بڑھا کر 60 درہم دیے، اور انہی پیسوں سے حضرت علی نے تمہارے لیے بہت سارا کھانا خریدا تھا۔ فاطمہ، سنو، جس کپڑے کو حضرت علی نے بیچا تھا، اللہ رب العزت نے اس کپڑے کو جنت میں محفوظ کر دیا ہے، اور جس گھوڑے سے حضرت علی نے تجارت کی تھی وہ گھوڑا بھی اللہ رب العزت نے جنت میں محفوظ کر دیا ہے۔ کل قیامت کے دن جب تم جنت میں داخل ہوگی تو تم اس گھوڑے پر سوار ہوگی، اور وہ کپڑا گھوڑے کی لگام ہوگا، اور وہ لگام پکڑ کر لے جانے والی وہی لکڑہارے کی بیوی ہوگی۔ لگام پکڑ کر وہ تمہارے سے پہلے جنت میں داخل ہوگی اور تم اس کے بعد جنت میں داخل ہوگی۔ لکڑہارے کی بیوی کو یہ مقام اور مرتبہ صرف اور صرف اپنے شوہر کی عزت، قدر اور فرمانبرداری کی بدولت ملا، جس کی وجہ سے وہ تمہارے گھوڑے کی لگام پکڑ کر جنت میں جائے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا یہ سوال اور اس کا جواب اس بات کو واجب کرتا ہے کہ اللہ کے راستے میں کسی بھی قربانی کو معمولی نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کے پیچھے اللہ کی رضا کا جذبہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لکڑہارے کی بیوی جو اپنے شوہر کے لیے عزت اور فرمانبرداری کی مثال ہے، وہ بھی ایک سبق ہے کہ ایک بیوی کا فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت اور اس کی رضا کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ یہ واقعہ اسلامی روایات میں نہایت اہم اور ایمان افروز اور سبق آموز کہانی کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، جو ایثار، قربانی، صبر اور اخلاص کا درس دیتی ہے۔ اس روایت کو بیان کرنے کے مختلف انداز ملتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر اس میں ایک لکڑہارے کی بیوی کے خلوص، تقوی اور قربانی کو اجاگر کیا جاتا ہے کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں ایک عورت ہے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے داخل ہوگی۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے اور دریافت کیا، اے جبرائیل، وہ کون عورت ہے جو میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بھی پہلے جنت میں جائے گی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، وہ ایک لکڑہارے کی بیوی ہے جو مدینے کی فلاں محلے میں رہتی ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرانی ہوئی کہ ایک عام لکڑہارے کی بیوی کو اتنا بڑا درجہ کیسے ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو اس عورت کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس لکڑہارے کے گھر پہنچے تو انہوں نے ایک نہایت سادہ زندگی دیکھی۔ لکڑہارا جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا، بیچتا اور اسی سے اپنے گھر کا گزر بسر کرتا۔ اس کی بیوی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی تھی اور صبر و قناعت کی زندگی گزارتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے پوچھا، تم کون سی ایسی نیکی کرتی ہو کہ جبرائیل علیہ السلام نے تمہیں جنت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بھی پہلے داخل ہونے کی خوشخبری دی ہے؟ عورت نے نہایت عاجزی سے جواب دیا، میں کوئی بڑی نیکی تو نہیں کرتی، بس روزانہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہوں۔
دوسروں کی مدد کرتی ہوں اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مزید تفصیلات دریافت کی تو اس عورت نے کہا، میرے شوہر جو بھی رزق کماتے ہیں میں اس میں سے پہلے یتیموں، مسکینوں اور بے سہارا لوگوں کا حصہ نکالتی ہوں۔ اگر کھانے کے لیے کچھ بچ جائیں تو خود کھا لیتی ہوں، ورنہ اللہ کا شکر ادا کر کے صبر کرتی ہوں۔ ناظرین، یہ عورت اللہ پر توکل اور قناعت میں بے مثال تھی۔ وہ دنیاوی آسائشوں کے بغیر بھی خوش تھی، ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے والی، صبر و رضا کی پیکر تھی۔ ناظرین، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کی فرمانبرداری کریں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس میں سے غریبوں، یتیموں کا حصہ نکالیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔